اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پیکر جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے۔ جب بھی پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میں کچھ حدیثوں کا یوں سمجھیے نچوڑ، کچھ حدیثوں کا عطر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ درود پاک کیسے کیسے کام آتا ہے۔ میں اگزامپل کے طور پر آپ کے لیے ایک یوں سمجھیے کہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، بینگ اے مسلم، اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ آپ ایک لسٹ بنائیے کہ دنیا میں آپ کیا کیا چاہتے ہیں، مرتے وقت آپ کیا چاہتے ہیں، قبر میں آپ کیا چاہتے ہیں، محشر میں آپ کیا چاہتے ہیں، ایک خیال ہے کہ لسٹ بنائے انسان کہ یار اگر میری ساری خواہشیں جو دنیا کی، مرتے وقت کی، آخرت کی ہوں تو وہ کیا ہوں گی، وہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اب میں آپ کو بہت ساری حدیثوں سے ایکسٹریکٹ کر کے ایک خوبصورت سا نچوڑ پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ قرضے میں ہیں اور قرضے سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ ٹینشن فری لائف گزارنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ دنیا میں عزت چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ دنیا کی ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ سنیے، مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں اور جاتے جاتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ قبر میں منکر نکیرین کے سوالات میں ثابت قدمی چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ محشر کے دن نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ پل صراط سے خیر سے گزرنا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ اور جنت میں آقا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ اور سنیے، مدینے جانا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت چاہتے ہیں، تب بھی درود پاک پڑھیے۔ اب مجھے بتائیے نا کہ جتنی میں نے فضیلتیں بیان کی، اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ ایک مسلمان کو اور کیا چاہیے؟ عزت والی زندگی ہو، روزگار میں برکت ہو، پریشانیاں اور ٹینشنیں نہ آئیں، مصیبتوں سے نجات مل جائے، کلمے والی موت ملے، آقا قیامت کے دن ساتھ جنت میں لے جائیں۔ واٹ ایور آئی نیڈ ان دس دنیا اینڈ ہیئر آفٹر، یہاں اور وہاں کے لیے جو بھی میری نیڈز ہیں وہ ساری تو درود پاک پوری کر رہا ہے۔ میں نے جتنی فضائل بتائے نا، سب ہی فضیلت کے پیچھے کم و بیش حدیث پاک موجود ہے، یعنی نبی پاک نے سارے انعام خود بتائے ہیں فضائل درود میں۔ تو اتنا کمال کا وظیفہ ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے بہت بڑی تعداد درود پاک نہیں پڑھتی ہے، بہت کم پڑھتے ہیں۔ فضول باتیں، گپ شپ، جناب موبائل کے ساتھ گھنٹوں گزر جائیں گے مگر درود پاک کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ تو خدا را اگر آپ خوشگوار، پرسکون، مقبول زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں درود پاک کو ایسا شامل کر لیں جیسے بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر نہیں چھوٹتا، ایسے درود نہیں چھوٹنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں آپ اس کو کیسا فائدہ مند پائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ آج میں آپ کو کم و بیش 2500 سال پیچھے لیے چلتا ہوں اور ایک ایسی عشق بھری داستان سنتے ہیں جس کی مثال ساری دنیا میں نہیں ملتی۔ بات ہے almost 2500 years ago۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام طبہ تھا۔ یمن کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو طبہ کہتے تھے۔
اور جس بادشاہ کی میں بات کر رہا ہوں یہ طبہ اول تھا، پہلا تھا۔ یہ بادشاہ بڑا کمال کا بادشاہ تھا، پوری دنیا کا اس نے سفر کیا، اور جہاں بھی جاتا اس جگہ پر وہاں کے 10 علماء کو اپنے لشکر میں شامل کر لیتا۔ اور چونکہ لشکر بہت بڑا تھا، لوگ کتنے تھے اس کے ساتھ؟ اس کے لشکر میں 1,30,000 گھڑ سوار تھے اور 1,13,000 پیدل چلنے والے تھے۔ آلموسٹ 2.5 لاکھ لوگوں کو لے کے چلتا تھا، اور جب کسی شہر میں جاتا لوگ بڑی عزت سے دیکھتے، تعجب سے دیکھتے، اور وہ کیا کرتا؟ ہر شہر سے 10 علماء کلیکٹ کرتا ہوا آگے چلتا رہتا۔ اینڈ آف دا ڈے اس کے پاس 4,000 علماء جمع ہو گئے، اس مذہب کے، اس وقت کے اہل کتاب کے، اپنی کتاب کا علم رکھنے والے۔ یہ گھومتے 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 مکہ پاک پہنچے۔ جب مکہ شریف پہنچے تو مکے والوں نے اس کی کوئی آؤ بھگت نہ کی، کوئی اس کی جو ہے وہ خدمت نہ کی، تو اسے بڑا غصہ آیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ مکے والے کیوں ایسے ہیں کہ ہمارے لشکر کا نہ استقبال کیا، نہ ہمیں کوئی اکرام دیا، نہ کوئی دعوت کی۔ تو اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ مکے میں ایک گھر ہے جس گھر کا یہ لوگ طواف کرتے ہیں، اور اس گھر کی وجہ سے یہ اور کسی کو اتنی گھاس نہیں ڈالتے۔ اب اس شخص نے سوچا، بادشاہ نے، کہ میں اس گھر کو ہی گرا دیتا ہوں، مکے والوں کو قتل و غارت گری کرتا ہوں، ان کو تباہ کرتا ہوں اور اس گھر کو ہی گرا دیتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ سوچا، ہمیری بادشاہ بیمار ہو گیا، اتنا شدید بیمار ہو گیا کہ اس کا علاج ہی نہ ہو۔ بڑے بڑے حکیم آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، تو بادشاہ کو کہا کہ معاملہ کچھ اور لگتا ہے، یہ تمہاری بیماری نہیں، کچھ اور ہو گیا ہے تمہیں۔ تو اب جو اس زمانے کے سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ کعبہ جو ہے نا یہ اللہ کا گھر ہے، جس نے بھی اس کو گرانے کے بارے میں سوچا نا اس کو پرابلم ہی آئی ہے، تم ایسا کرو یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ ہمیری بادشاہ نے توبہ کی کہ میں اس کعبے کو نہیں گراؤں گا۔ اب جیسے ہی اس نے یہ نیت کی تو اس کی طبیعت ٹھیک ہونے لگ گئی۔ بہرحال اب یہ قافلہ موو ہوا اور اس بستی میں پہنچا جس کا اس زمانے میں نام مدینہ نہیں تھا، مگر بعد میں وہ عاشقوں کی بستی مدینہ بن گئی۔ ہمیری بادشاہ اپنے اس عظیم الشان قافلے کے ساتھ جب مدینے پہنچا، اس بستی میں پہنچا، کھجوروں والی بستی میں، چونکہ اس کے ساتھ 4,000 علماء تھے، ان علماء نے اپنی کتابوں میں پڑھ کر بتایا کہ ہمیں آسمانی کتابیں بتاتی ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر الزماں ہجرت کر کے آئیں گے، اس کو اپنا مسکن بنائیں گے، یہ ان کی بعثت کے بعد ہجرت کی جگہ ہے۔ 400 علماء نے آؤٹ آف 10 4,000 علماء میں، اس میں 400 علماء نے کہا ہم تو یہی رہیں گے، آپ نے جانا ہے تو جائیں۔ بادشاہ تھا بڑا کمال کا، اچھا نبی آخر الزماں یہاں آئیں گے، کہتا چلو میں اور ہم سب 1 سال انتظار کرتے ہیں ان کا۔ 1 سال سب کے سب مدینے میں رہے۔ مدینہ ابھی مدینہ بنا نہیں، نبی پاک دنیا میں تشریف لائے نہیں، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 1000 سال پرانا واقعہ ہے۔ اب کیا ہوا؟ 1 year انہوں نے وہاں پر انتظار کیا، جب دیکھا کہ نبی آخر الزماں تشریف نہیں لائے تو بادشاہ نے کیا کیا؟ 400 علماء کے گھر بنائے، ان 400 علماء کو سامان دیا، ان کی شادی کروائی، اور ایک اور خوبصورت گھر بھی بنایا اور ایک لیٹر لکھا۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیں یہ اس کے لیے خط لکھا جا رہا ہے جو ابھی بظاہر دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ نبی پاک کے لیے اس بادشاہ نے خط کیا لکھا، جس کا مضمون یہ ہے، طبہ اول کی طرف سے نبی آخر الزماں کی خدمت میں یہ خط ہے، حضور اگر میں آپ کا زمانہ پاؤں گا، آپ کا خادم بنوں گا، آپ پر میں ابھی سے ایمان لاتا ہوں، کاش میں آپ کا زمانہ پاؤں، آپ کا خدمتگار بنوں، حضور اگر میں آپ کا زمانہ نہ پاؤں تو بروز قیامت مجھے بھول نہ جائیے گا۔ اللہ اکبر، یہ خط اس نے ان 400 علماء میں سے جو سب سے بڑے عالم دین تھے ان کو دیا، کہا دیکھو جب آپ کا آخری وقت آئے آپ اپنی اولاد کو دے دینا، اس کو بھی وصیت کرنا، اگر وہ بھی نبی پاک کا زمانہ نہ پائیں تو اگلے اپنی اولاد کو دے دینا۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ 400 علماء وہاں بس گئے۔ آپ جانتے ہیں یہ انصار صحابہ جو تھے نا مدینہ پاک میں، جن لوگوں نے نبی پاک کو ویلکم کیا تھا مکے سے تکلیف کے بعد، جب صحابہ کرام اور میرے آقا نے ہجرت کی تھی، جن لوگوں نے میرے آقا کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، علماء بتاتے ہیں یہ انہی 400 علماء کی اولاد ہے، یہ انصار صحابہ وہ بنے۔ سبحان اللہ، یہ خط ایک کے بعد ایک کے پاس ڈائیورٹ ہوتا گیا۔ اب وہ وقت آ گیا جب مدینے والوں کو پتا چل گیا کہ مکے میں نبی پاک تشریف لے آئے ہیں۔
اب انہوں نے مشورہ کیا ان انصاریوں نے کہ ایسا کرتے ہیں، یہ خط جو ہمیں طبہ اول بادشاہ نے تقریباً 1000 سال پہلے دیا تھا، اب کسی وفد کو بھیجتے ہیں جو جائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ان کا خط دے کر آ جائے۔ اب یہ خط لے کر ابو لیلہ، اس زمانے میں جو شخص تھا، اس کو بھیجا گیا۔ سبحان اللہ، ذرا الفاظ سنیے گا۔ ابو لیلہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ نبی پاک بنو سلیم کے قبیلے میں تشریف فرما تھے۔ جیسے ابو لیلہ نبی پاک کے قریب پہنچا، میرے آقا فرماتے انت ابو لیلہ، تم ابو لیلہ۔ وہ حیران ہو گیا کہ میں نے تو ابھی تعارف ہی نہیں کرایا، یہ کیسے ہیں؟ کتنی کمال کی شخصیت ہے کہ میرے تعارف کرانے سے پہلے نبی پاک نے فرمایا کہ تم ابو لیلہ ہو۔ وہ کہتا ہے جی حضور میں ہی ابو لیلہ ہوں۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں وَمَعَكَ کتاب طُبَّعِ الْأَوَّلِ، تمہارے پاس طبع اول کا ایک مکتوب موجود ہے جو میرے لیے تمہارے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو لیلہ اور حیران ہو گئے، 1000 سال پہلے وہ خط لکھا گیا ہے اور نبی پاک میرا نام بھی بتا رہے ہیں، اس شخص کا نام بھی بتا رہے ہیں۔ اب جب خط آ گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی مجلس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ابو بکر ذرا سب کو یہ خط پڑھ کر سناؤ۔ صحابہ کی مجلس میں وہ خط پڑھا گیا، وہ عشق بھرا خط کہ حضور میں آپ کا غلام، میں آپ کا زمانہ پاتا تو آپ کا خادم بنتا، مگر حضور میں دنیا میں نہ رہوں تو مجھے قیامت کے دن بھول کر نہ جانا۔ اللہ اکبر۔ سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ فرماتے ہیں مرحبا بالاخ الصالح، 3 بار فرمایا میرے آقا نے کہ نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ابو لیلہ انصاری کو مدینے واپس لوٹا دیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ہجرت کی گھڑی آئی، نبی پاک مدینہ پاک میں داخل ہوئے، طلع البدر علینا کی صدائیں ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھرپور استقبال ہوتا ہے۔ ہر صحابی چاہتا ہے حضور میرے گھر آئیں، میرے گھر کو شرف عطا فرمائیں، مجھے مہمانی اپنی عطا فرمائیں، میں ان کی میزبانی کروں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میری اونٹنی جو ہے وہ حکم والی ہے، اسے معلوم ہے کدھر جانا ہے۔ اب نبی پاک نے حکم دیا یہ اونٹنی جہاں رکے گی وہی میرا ٹھکانہ ہوگا۔ ذرا تصور تو کریں، جب مدینے کی گلیوں میں وہ قصوہ نامی اونٹنی چلی ہوگی، ہر صحابی سوچتا ہوگا کاش میرے گھر کے باہر، کاش یہ سعادت مجھے مل جائے۔ وہ اونٹنی گھومتے گھومتے اب کہاں رکتی ہے؟ سبحان اللہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر رکتی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تو آپ نے سنا تھا کہ سیدنا ابو ایوب انصاری میزبان رسول بنے، مگر آؤ میں آپ کو ایک اور حقیقت بتاتا ہوں۔ یہ وہی صحابی ہیں جو اسی عالم دین کی اولاد سے تھے جن کو نبی پاک کا گھر تحفے میں دیا گیا تھا کہ یہ والا جو مکان ہے نا، طبہ اول نے کہا تھا یہ میرے آقا کے لیے ہے، یہ انہیں پیش کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پاک سیدنا ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں، اپنے ہی مکان میں جلوہ فرما تھے۔ یہ مکان خود نبی پاک کو گفٹ ہوا تھا۔ ابو ایوب انصاری جو ہیں گویا وہ مہمان تھے اور آقا میزبان ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں آئی کہ جس کے پیدا ہونے سے پہلے 1000 سال پہلے سے اس سے محبت کرنے والے، اس کا نام لینے والے، اسے گفٹ دینے والے، اس کا غلام بننے کی تمنا رکھنے والے لوگ ہوئے ہوں۔ ارے نبی پاک سے محبت تو خیر جبریل کو بھی ہے، حضرت آدم سے محبت کا ذکر چل رہا ہے، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے کو ابھی نبی پاک نہیں آئے، اپنا مسکن بنا لینا، اس مدینے کو چھوڑ کر نہ جانا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں کہ جہاں 1000 سال پہلے سے مکین کی آمد سے پہلے مکان آباد کیا جا رہا ہو۔ یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت اور ان کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ نبی پاک کی شان میری اور آپ کی اوقات بھی نہیں۔ سچی بات تو یہ ہے، ہم یہ اجتماع کرتے ہیں، محفل کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، چاہے نثر میں کریں چاہے نعت میں کریں، یہ ہم اپنی جھولیاں بھرنے کے لیے کرتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو اونچا کیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ اللہ کریم نے
اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو کس شاندار انداز میں اپنے ذکر کے ساتھ جوڑا. اسی آیت کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے ایک سوال کیا. اے جبریل اس آیت کے بارے میں بتاؤ. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارا جائے گا. اس رفعت ذکر کی بلندی کی صورتیں تو دیکھیے. رفعت ذکر یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا مخلوق کے لیے لازم قرار دے دیا ہے. سبحان اللہ. اور ذرا غور کیجئے, کسی کا اللہ پر ایمان لانا, اس کی وحدانیت پر ایمان لے آنا, ساری زندگی اللہ کو سجدے کرتا رہے مگر دل کی تصدیق کے ساتھ جب تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے وہ عبادت بھی بیکار, وہ ایمان بھی کامل نہیں. جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اب ذرا قرآن پاک کا ایک خوبصورت جائزہ پیش کروں گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ, اپنی اطاعت کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے ساتھ کیسا مرج کیا, کس شان سے نبی پاک کا ذکر کیا. ذرا سنتے جائیے گا, ایمان تازہ ہو جائے گا. ذرا سوچئے گا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 278 and 279, آپ سے جنگ خدا سے جنگ ہے. اب ذرا سورہ نساء آیت نمبر 80, آپ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے. سورہ نساء آیت نمبر 14, آپ کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے. سورہ انفال آیت نمبر 13, آپ کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے اور آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے. آگے چلیے سورہ نساء آیت نمبر 100 میں اللہ فرماتا ہے آپ کی طرف ہجرت خدا کی طرف ہجرت ہے. مزید آیتوں میں فرمایا آپ سے دوستی خدا سے دوستی ہے, آپ کے بلانے پر حاضر ہونا خدا کے بلانے پر حاضر ہونا ہے, یا الفاظ دیگر آپ کا بلاوا خدا کا بلاوا ہے. سورہ انفال آیت نمبر 27 میں فرمایا آپ سے خیانت خدا سے خیانت ہے. اور کیا کیا بیان کروں. سورہ توبہ آیت نمبر 62 میں فرمایا آپ کی رضا خدا کی رضا, آپ کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں فرمایا آپ کی محبت خدا کی محبت ہے. سورہ توبہ آیت 74, آپ کا کسی کو مال دینا غنی کرنا خدا کا غنی کرنا ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 36, آپ کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے, آپ پر پیش قدمی خدا پر پیش قدمی ہے. سورہ حشر آیت نمبر 8, آپ کی مدد خدا کی مدد ہے. ارے سوچو تو صحیح, اللہ نے اپنے حبیب کی شان کو قرآن میں کیسے بیان کیا, پھر کیوں نہ سیدی اعلیٰ حضرت لکھیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در. ایسے ہی نہیں لکھا سیدی اعلیٰ حضرت نے, یہ رب نے قرآن میں بیان فرمایا نا, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. آقا میں کیوں نہ آپ کو مالک کہوں, اللہ کریم نے کیا شان آپ کی قرآن میں بیان کی. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. ارے ہم اور آپ کیا ذکر کریں, ہماری اوقات کیا ہے. یہ خدا کی قسم, یہ اللہ کی مہربانی مجھ پر اور آپ پر ہے کہ اس نے میری زبان کو آپ کے کانوں کو ہمارے اوقات کو یہ موقع دیا کہ ہم اللہ کے حبیب کی شان بیان کر رہے ہیں, ان کا ذکر کر رہے ہیں. تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں بہت ساری باتیں قرآن کے ذریعے بھی سیکھنے کو مل رہی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ذرا سنیے کہ کہاں کہاں اللہ نے بلند فرمایا. ذکر مصطفیٰ کی رفعت کی بات ہو رہی ہے, کیسے یہ امور دلالت کرتے ہیں کہ آپ کا ذکر زمین پر بھی ہے, آپ کا ذکر آسمانوں پر بھی ہے, آپ کا ذکر انسان بھی کرتے ہیں, فرشتے بھی کرتے ہیں, جنات اور دیگر مخلوقات بھی کرتے ہیں. آپ کا ذکر پتھروں نے بھی کیا, آپ کا ذکر درختوں نے بھی کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے والے دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں. سبحان اللہ. یہ جو ٹائمنگ ڈفرنس ہے نا, دنیا میں اس وقت کہیں صبح ہے, کہیں دوپہر ہے, کہیں شام ہے, اللہ کی حکمت اللہ جانتا ہے. لیکن اگر اس کو عشق کی ٹائمنگز کے حساب سے دیکھو نا, دنیا میں سب سے پہلی فجر کی اذان
فجی آئلینڈ میں اور اس کے آگے جزیروں پر ہوتی ہے. اللہ کی رحمت سے مجھے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں وہاں جانے کا موقع ملا تو وہاں دنیا میں سب سے پہلی اذان ہوتی ہے. فجر کی اذان ہوئی جہاں اللہ کا نام لیا مؤذن نے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کا ذکر بلند ہوا, ساتھ اس کے حبیب کا ذکر بلند ہوا. ابھی کچھ منٹ گزرے تو جناب اب آسٹریلیا میں اذان شروع ہو گئی. اب جناب آگے چلتے جائیں تو فار ایسٹ کے مختلف ملکوں میں نماز کا وقت شروع ہوا. یہ ٹائمنگ ایک ایک دو دو تین تین منٹ کا آپ نے دیکھا ہوگا. کراچی سے حیدرآباد کا فرق, حیدرآباد سے میرپور خاص, پھر سکھر, آگے جائیں پنجاب, پھر خیبر پختونخوا. ہر لمحے, ہر سیکنڈ, ہر منٹ دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے. وہ فجر کی اذان چلتے چلتے ابھی پاکستان نہیں پہنچی, وہاں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا. وہ ظہر کی اذان آگے بڑھی تو عصر کا وقت ہو گیا. دنیا کے کونے کونے میں اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کرنے کا وہ انتظام کیا. کون سا لمحہ ہے جب نبی پاک کا ذکر اس دنیا میں بلند نہیں ہو رہا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کیسا رب نے ذکر بلند کیا. ارے یہ تو صرف اذان کی بات ہے, مجھے بتاؤ قرآن کہاں نہیں پڑھا جاتا؟ ہر وقت دنیا میں لاکھوں لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو قرآن کی آیتیں ہی تو سنائی ہیں. جگہ جگہ رب نے نبی کی شان بیان کی ہے. کہیں یاسین کہا ہے, کہیں طٰہٰ کہا ہے, کہیں رحمت للعالمین کہا ہے, کہیں بشیر و نذیر کہا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن کے ذریعے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کیا. اور آگے چلیں درود پاک, سبحان اللہ, لاکھوں زبانیں ہر وقت تر ہیں. اللہ اکبر, ہر طرف نبی پاک کا ذکر خیر رب نے کیسا بلند کیا. صبح قیامت تک کا یہ انتظام ہے. اور یہ تو انسان کر رہے ہیں. فرشتے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, یہ لفظ یصلون کیا بتا رہا ہے؟ اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں. علماء بیٹھے ہیں, یصلون کا جو لفظ ہے, جو عربک گرامر جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ لفظ کنٹینیو ورب پر, مسلسل کسی کام پر دلالت کرتا ہے. حضرت آدم کو فرشتوں نے یقیناً سجدہ کیا تھا, مگر ونس ان لائف ٹائم, ایک بار سجدہ ہوا. آؤ میں بتاتا ہوں آدم کے آقا کی شان کیا ہے کہ مسلسل اللہ کے فرشتے اور خود رب عز و جل اپنے حبیب پر درود بھیج رہا ہے. اللہ درود بھیجتا کیسے ہے؟ اپنی رحمت نازل کرتا ہے. فرشتے درود بھیج رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, اے اللہ ہمارے آقا و مولا پر رحمت نازل فرما. تو یہ شان میرے رب نے اپنے حبیب کی بلند کی. اور کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. یہ شان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. میں آپ کو تقریباً 1450 سال پہلے کی ایک اوپن ہارٹ سرجری بتاتا ہوں. اور ایک نہیں ہوئی, دو نہیں ہوئی, 4 بار ہوئی. اور یہ معجزہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا, جس کو شق صدر کہا جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس کو کھولا گیا, چیرا گیا, اور دل انور کو باہر نکالا گیا. مزید نور کی بارش کی گئی, اور واپس جب سینہ اقدس کو سیا گیا نہ کوئی تکلیف تھی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں. آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں, کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. حضور آپ کا دل تو نورانی ہے. اب ادھر بھی نگاہ فرما دیں. ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, ایک دل ہمارا کیا ہے, آزار اس کا کتنا. آقا ہمارے دل کی کیا حیثیت ہے, اس کی اوقات ہی کچھ نہیں ہے. آپ تو وہ ہیں جب چلتے ہیں تو اشارہ فرمائیں تو مردے زندہ کر دیتے ہیں. حضور اس مردہ دل پر بھی نگاہ فرما دیں, اسے بھی زندہ کر دیجئے. ایک دل ہمارا کیا ہے, آزار اس کا کتنا, تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. تو بہرحال اب جو میسج ہے, جو سمجھنے والی بات ہے, قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. آپ اپنے دل پر غور کریں. ہمارا دل صاف ہے, ہمارا دل برائیوں سے پاک ہے. آج کل بڑی امپورٹنس دی جاتی ہے ہارٹ ڈیزیزز کو. لوگ ڈسکس کرتے ہیں, جم جاتے ہیں, ورزش کرتے ہیں, یار کولیسٹرول نہیں بڑھنا چاہیے, بلڈ پریشر پراپر رہنا چاہیے, شوگر کا معاملہ سیدھا رکھنا ورنہ ہارٹ پرابلم ہو جائے گی. یہ ہارٹ پرابلم کیا کر لے گی؟ اینڈ آف دا ڈے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے, اللہ نہ کرے ہارٹ فیل ہو جائے, تو انسان مر جاتا ہے. ٹھیک ہے, علاج کرنا چاہیے, اپنے دل کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن یہ جو بیماری میں بتانے جا رہا ہوں نا, دل کی کچھ بیماریاں اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہیں, نہ جس کے بارے میں کسی کو معلوم ہے, نہ تو کوئی ڈائگنوز کرنے کے لیے تیار ہے, نہ کوئی علاج ڈھونڈتا ہے. حالانکہ یہ وہ بیماریاں ہیں کہ دل میں آ جائیں
تو انسان جو ہے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. میں صرف 2 بیماریوں کا ذکر کرتا ہوں چونکہ وقت کم ہے، ورنہ یہ پوری ڈیٹیل ہے کتابوں میں کہ انسان وہ بیماریوں کے بارے میں جانے، اس کا علاج کرے، اس سے بچائے اپنے آپ کو، ورنہ اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں، ایمان بھی برباد ہو سکتا ہے. ایک بیماری وہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. اس کو کہتے ہیں نیگیٹو اپروچ. بدگمانی کیا ہے؟ ہمیشہ غلط سوچنا کسی کے بارے میں. اچھی بات بھی کرے کہتے ہیں نہیں یار اس کی نیت یہ تھی، اس کا حال یہ ہے. اب ایگزامپل کے طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہم تو بدگمانی نہیں کرتے. اپنے بارے میں سوچئے ذرا. ہم کسی کو فون کرتے ہیں، فون نہیں اٹھایا اس نے، ہمیں ضروری کام تھا، خیال کیا آتا ہے؟ پہلا خیال ہی کچھ لوگوں کو یہ آتا ہے یار بڑا آدمی ہو گیا ہے، پہلے تو روز فون کرتا تھا، آج ٹائم ہی نہیں ہے، میرا نمبر دیکھ کے نہیں اٹھایا. پیسے دینے تھے نا، اب کہاں دے گا؟ پیسے لینے تھے تو روز کرتا تھا فون. ابھی بھائی وہ ہو سکتا ہے آرام کر رہا ہو، وہ مسجد میں ہو، وہ کھانا کھا رہا ہو، واش روم میں ہو، وہ کچھ بھی کر رہا ہے، ہم نے گناہ کا میٹر شروع کر دیا. یہ تو صرف ایک مثال ہے. مثال کے طور پہ شادیاں ہیں، محفل ہیں. اب مثال دیتا ہوں اسی محفل کی. کسی کو اس محفل میں بڑی محبت سے صاحب خانہ نے بلایا، وہ نہیں آیا. نارملی لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہاں یار فنکشن ہوتا نا پھر آ جاتا. اللہ رسول کے نام کی محفل میں کدھر آئے گا؟ ارے اللہ کے بندو، اس کا محفل میں آنا واجب تو تھا نہیں، لیکن وہ ہو سکتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آیا. آپ نے بدگمانی کر کے اپنے نامہ اعمال میں حرام لکھوا لی. اور یہ ایک مثال ہے، ورنہ یا تو بھائی کو بھائی سے بدگمانی، بہن کو بہن سے بدگمانی، ساس کو بہو سے بدگمانی، بہو کو ساس سے بدگمانی، شوہر بیوی بدگمان ہے. گھر میں بیچاری کوئی بہو نیک بن جائے تو اس نے مدنی چینل ہی دیکھ لیا، کوئی وظیفہ ہاتھ میں لے آ گیا، تسبیح پہن کے پڑھ کے درود پڑھ رہی ہے تو ساس کہتی لگتا ہے میرے لیے کوئی وظیفہ لے کر آئی ہے، میرے لیے لگتا ہے پڑھ پڑھ کے پھونک رہی ہے، میرا بیٹا اپنا بنا لے گی. وہ اللہ رسول کا ذکر کر کے جنت کما رہی ہے اور تم بدگمانی کر کے اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھوا رہے ہیں. یعنی یہ میں مثال دے رہا ہوں. کاروباری لوگ ہوتے ہیں، اب نارملی دکانیں قریب قریب ہوتی ہیں، مارکیٹ ایک ہوتا ہے، اچھا خاصا بیچارہ ایک دکاندار نمازی بھی ہے، سر پہ ٹوپی بھی لگاتا ہے، دکان پہ کچھ قرآن بھی پڑھتا ہے. ہاں یہ لگتا ہے وظیفہ اسی لیے کر رہا ہے میری دکان بند ہو جائے، اس کی دکان چل جائے. وہ قرآن پڑھ کے جنت کما رہا ہے، تم بدگمانی کر کے گناہ کما رہے ہو. اچھا بدگمانی کے ساتھ ہی ایک اور بیماری ہے، وہ بھی بڑی ڈینجرس ہے. یہ دونوں تقریباً ساتھ ساتھ ہی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ بیماری ہے حسد. سارے اعمال کو آگ لگانے والا کام جو ہے نا وہ حسد ہے. اب غور کریں کہ ہمارا حال کیا ہے. کوئی بندہ روزے بھی رکھ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، صدقہ خیرات بھی کرے اور جناب حسد بھی کرے اور پھر اپنے اعمال کو خود ہی آگ لگا دے، تو بتائیے پھر کیا کیا اس نے. لیکن آج کون ہے جو حسد سے فارغ ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ دوستوں میں بھی حسد ہوتا ہے. اچھا بیٹھے کے بھی ساتھ، کھانا پینا بھی ساتھ کھایا ہے، ایسے مسکرا کے مل رہے ہوں گے، لیکن کوئی بتائے نا یار پتہ چلا اس نے نئی گاڑی لی ہے. ہاں جناب سود کے پیسوں سے لی ہوگی. ارے اللہ نے اس کو گاڑی دی، تمہیں ٹینشن شروع ہو گئی. کسی کو ترقی ملے، ساتھ نوکری کرنے والے کسی کی تنخواہ بڑھ جائے، وہ سیٹ کی چاپلوسی کرتا ہے نا اس لیے اس کی تنخواہ بڑھ. حسد بہت بری بلا ہے. اچھا یہ حسد اور بدگمانی جس کے بھی دل میں ہے نا، اس نے اپنا سکون تو ختم کر دیا، وہ بے سکون رہتا ہے. ہمیں لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں یار نیند نہیں آتی، میں بہت سوچتا رہتا ہوں، رات بھر سوچتا رہتا ہوں. جس کو بھی نیند نہیں آتی نا، جس کو بھی سکون کم ہو گیا ہے، جس کا دماغ بس چلتا ہی رہتا ہے، وہ چیک کر لے. عموماً ایسا ہوتا ہے اس کو کسی سے حسد ہو گیا ہے یا کسی کے ساتھ بدگمانی اس نے دل میں پال لی. اگر آپ پرسکون رہنا چاہتے ہیں نا، ریلیکس رہنا چاہتے ہیں، لوگوں کی ترقی میں خوش ہونا سیکھ جائیں. کوئی کہے نا یار اس کو عزت مل گئی، اللہ اسے اور عزت دے. یار وہ بڑا پیسے والا ہو گیا، اللہ اسے اور برکت دے. ابھی شہرت سے حسد ہو جاتی ہے، یار میرے محلے میں اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، آج ساری دنیا میں مشہور ہو گیا. اللہ دے رہا ہے اسے عزت، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ حسد کرنے والا دنیا میں بھی جلتا ہے اور پھر اللہ نہ کرے رب ناراض رہا تو آخرت میں بھی جلے گا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منور کے بارے میں سنا ہے. پہلے تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور دعائیں نبی پاک نے بھی عطا فرمائی کہ اللہ میرے دل کو پاک کر دے، میرے دل کو ستھرا کر دے، ان تمام بری بیماریوں سے ہمیں بچا لے. اللہ سے دعا کرتے رہا کرو، کیونکہ جس دل میں حسد ہے نا، جس دل میں تکبر ہے، جس دل میں اس طرح کے بغض اور کینہ اور ان طرح کی برائیاں ہیں نا، بتاؤ پھر اس دل میں عشق مصطفیٰ کیسے آئے گا؟ وہ سینہ مدینہ کیسے بنے گا؟ اگر اپنے دل کو یادگار مدینہ بنانا ہے، دعا کرتے ہیں نا، رہیں ان کے جلوے، بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ. تو پھر دل کو صاف بھی تو کرے نا، تو دعا بھی کرے اور اپنے آپ کو چیک کریں
کہ ہمیں کسی سے اگر حسد ہو گیا ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی ہے تو اس کو دور کریں، ورنہ اس کا کچھ نہیں جانا آپ کا ہی ہے، اعمال آپ ہی کے برباد ہونے ہیں۔ اللہ مجھے بھی صاف دل عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، قلب سلیم عطا فرمائے۔ الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ ایسے بیانات اگر آپ مزید سننا چاہتے ہیں تو مدنی چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اعمال کی اصلاح کرم سے